بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آج کل کے بعض جدید مفکرین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پوری امت کے اجماعی عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے صراحتاً حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور اس عقیدے کو قرآن حکیم اور عقیدہ ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متواتر احادیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں میں آپ کے بزرگ جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں۔ پلیز اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم تو جی بزرگوں کے گستاخ مشہور ہیں۔ دیکھیں جی، ایک بات آپ ضروری سمجھ لیں، جو میں اکثر اوقات کئی ایک ویڈیوز میں ریپیٹ کر چکا ہوں، کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ جو استاد اور شاگرد کے رشتے میں ہو، خواہ وہ میرے ٹیچرز میں ہو خواہ میرے اسٹوڈنٹس میں، کسی کی کوئی بھی بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہم اسے آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے میری بھی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، آپ اسے ریجیکٹ کر دیں اور مجھ سے ناراض ہونے کی بجائے میری اصلاح کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر بعد میں وزن ہوگا تو ہم انشاءاللہ ضرور ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، تو ہم ان کی علمی خدمات کی قدر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چند مسائل کے اندر انہوں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے، تو اس میں ہم ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ انہی بڑے اختلافات میں سے ایک یہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ غامدی صاحب کے عقائد اور نظریات سے متعلق آلموسٹ 20 کوسچنز میں نے آپ کو پتہ ایک مجلس ریکارڈ کروائی تھی اسپیشل۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں جاوید احمد غامدی صاحب کے عقائد اور نظریات اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہ مجلس نمبر 96 تھی۔ اس کی تمہید میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے اصول اور مبادی آپ نے طے کرنے ہیں کہ اسلام کی بنیاد صرف قرآن حکیم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ سنت پر بھی ہے۔ یعنی دو سورس آف نالج ہیں، کتاب اللہ اور سنت۔ کسی ایک کو بھی آپ مس کر دیں گے تو پھر آپ پورے کا پورا دین جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی یہ چیز کتاب اللہ میں کیوں نہیں موجود، سنت میں کیوں آئی ہے، یا اسی کی ماڈرن فارم آج کے دور میں صحیح الاسناد احادیث، اور میں اس لیے ان احادیث کو بھی سنت کے درجے میں لے رہا ہوں کہ ان احادیث کے اوپر تواتر ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ڈیمانڈ غلط ہے کہ صرف قرآن کے اندر بات ہو۔ اگر آپ یہ اصول طے کریں گے تو دین کا آلموسٹ 80% سے زیادہ حصہ سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے، جس کا قرآن میں اس طریقے سے ذکر موجود نہیں ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ نماز، جس کی تاکید کم و بیش 100 دفعہ تو قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز میں آئی ہے، لیکن قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اب نماز کا طریقہ جب رپورٹ نہیں ہوا، اب کوئی شخص یہ اعتراض کرنا شروع کر دے جی کہ نماز کا طریقہ کیوں نہیں رپورٹ ہوا، اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دے تو وہ قرآن کا مذاق ہی اڑائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب نماز جو کہ ایک بنیادی فرض ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، تو اس سے چھوٹی چیزیں جو عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتی ہیں وہ اگر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی اس عقیدے کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو چیز اللہ کی مرضی کے ساتھ طے ہو رہی ہے اس کو آپ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، یہ ول آف گاڈ ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ جو کرتا ہے نا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھے گا اس نے یہ کیوں کیا۔ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رول بنانا چاہیے تھا کہ
اگر ایک بچے یا بچی کی پیدائش جو ہے وہ عورت کے ذریعے ہوئی ہے تو اگلا بچہ اور بچی جو ہے اس کی پیدائش کا ذریعہ اسی تکلیف سے گزر کے مرد کو بھی بننا چاہیے تھا، تو تب انصاف ہوگا۔ تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کہ ول آف گاڈ ہے، ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر بھی کتاب و سنت دو پیرلل میں سورس ہیں، دونوں انڈیپینڈنٹ سورس ہیں۔ جو شخص بھی کسی ایک سورس کا انکار کرے گا پھر ہم اس سے حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ حجیت سنت اور حدیث ڈسکس کریں گے۔ اور سنت اتنی اہم ہے کہ یہ قرآن کے دنیا میں نزول سے پہلے کی موجود ہے، اور قرآن اس سنت کو انڈورس کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 197 میں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اور قرآن حکیم نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے، وہ شروع سے چلتے آ رہے تھے، 3 مہینے ہیں، شوال کا، ذیقعدہ کا اور ذوالحجہ کا، یعنی وہ فائنل ایکٹیویٹی تو ذوالحجہ میں پرفارم ہوتی تھی، لیکن باقی 2 مہینے میں لوگ دور دراز سے سفر کا آغاز کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ میں حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، بتائے نہیں نام، وہ سنت میں چل رہے تھے، سنت کو انڈورس کر دیا۔ تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ سنت کو، سنت ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انڈورس کرتا ہے، اور جو تفصیلات سنت کے اندر آئی ہیں اس کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی مرضی ہو تو الگ بات ہے، ضرور کر دے، لیکن ہمارے لیے تو چاہے قرآن میں کوئی بات آ جائے یا سنت کے اندر آ جائے، وہ دونوں ایک ہی ویٹیج کی چیزیں ہیں، ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کروانا چاہیے۔ پھر قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، وہ سب کی سب ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا سورس ہمارے پاس سنت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان سے فرماؤ کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جسٹیفائی کرے گی کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں سچے ہیں اور پکے ہیں۔ تو اس میں بھی سنت کی پیروی کا اشارہ موجود ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی سنت اور حدیث الگ چیز ہے، نہیں، سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں پہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ خبر واحد کے اوپر یا چند ایک احادیث پہ آپ علمی اختلاف کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جب احادیث متواتر ہوں گی اور امت کا اجماعی عقیدہ اور سنت اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی، پھر حدیثیں کتابوں میں موجود نہ بھی ہوں تب بھی سنت کے ساتھ جو عقیدہ ٹرانسفر ہوا ہے اس کو ماننا، قرآن اور سنت کو ماننا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ یعنی میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں کسی کے اوپر لگا رہا، آپ کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی ڈیمانڈز لوگوں کے سامنے نہ رکھی جائیں۔ اب یہ جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یہ جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے اندر جتنی آیات اس کو سپورٹیو ہیں وہ وہی عقیدہ ہے جو احادیث سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے، اور آپ کو احادیث کے الفاظ کی سپورٹ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اجمالی عقیدہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، خواہ سنی ہو خواہ شیعہ ہو، ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، نمبر 1 یہ چیز۔ نمبر 2، قرب قیامت میں وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ امتی نبی کا ورڈ نہیں بولنا چاہیے، امتی کی حیثیت سے، ایسا امتی جو آلریڈی نبی تھا۔ امتی نبی نہیں بنا کے بھیجا گیا بلکہ وہ پہلے سے نبی تھے، امتی کی فارم میں آئے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ دجال کو قتل کریں گے،
چوتھا یہ کہ وہ زمین میں دوبارہ اترنے کے بعد آلموسٹ 40 سال تک اس روئے ارض پہ رہیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور پانچویں چیز جب وہ فوت ہوں گے تو مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ یہ 5 ہیں بنیادی عقائد۔ اچھا، اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر۔ تو یہ 2 بنیادی عقیدے ہو گئے، ایک ہو گیا حیات مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور دوسرا ہے نزول مسیح، یعنی وہ قرب قیامت میں زمین پر اتریں گے۔ اب باقی جتنی بھی آیات پیش کی جاتی ہے نا سورہ مریم سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہ آیت پڑھ کے لوگ نزول مسیح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی نزول مسیح سے یہ کہاں ٹکرا رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی مرے ہی نہیں ہیں، مریں گے، اس کے بعد وہ والے مرنے کی بات ہو رہی ہے جو دوبارہ آنے کے بعد مریں گے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ قرآن میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو موت نہ آئے؟ او بھائی ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں آئی ہے، بعد میں آئے گی۔ اس اعتبار سے تو جبرائیل کو بھی موت نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک دن آنی ہے، تمام فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو نقل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو الہ مان لیں اللہ کے مقابلے پر؟ تو وہ اپنا ایکسکیوز رکھتے ہیں کہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے جب دوبارہ بھیجا تھا نا تو میں نے ان کی اصلاح کر دی تھی۔ یار واٹ نانسنس دس! اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو اٹھائے جانے کے 5 منٹ کے بعد دوبارہ آنا مانتے ہوتے تو پھر تو وہ بات یہ کرتے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ واپس آئیں گے، تو وہ کیسے اللہ کے سامنے بات کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے دوبارہ بھیجا تھا میں نے ان کی اصلاح کر دی تھی؟ وہ تو مر چکے سارے جو گمراہ ہو چکے تھے، یہ تو آنے والے تو ان کی اولادیں۔ تو اب یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ جس کو پنجابی میں کہتا ہوں نا چھڑولے ہیں، یہ دلائل جو پیش کرتے ہیں وہ چوہے چھوڑتے ہیں قرآن حکیم کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے لیے۔ تو میں نے ڈسکس اس لیے کر لیا، وہ کہیں گے جی یہ تمہاری دلیل بیان ہی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ بیان کریں گے نا وہ آپ کو آلموسٹ یہ سننے کے بعد کور ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی چیز بچے گی نہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کے اندر یہ کمپیٹنسی آ جائے گی کہ آپ ان کے جو جھوٹے دلائل ہیں، جھوٹے دلائل میں یعنی قرآن حکیم کی آیات کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، اس سے جو رزلٹ نکال رہے ہیں، جیسے قادیانی بھی ختم نبوت پہ جب ڈاکہ مارتے ہیں تو ہم ان کے دلائل کو جھوٹا کہتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن سے پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے جو غلط مطلب نکال رہے ہوتے ہیں ہم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ قرآن کی آیت کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کو عادت ہے نا بال کی کھال اتارنے کی، تو اسی تے مولویاں نل رہے ہیں، تو اس لیے وہ سارے گمراہی کے راستے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بند کر دینا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا۔ اب رہ گئی حکمت کہ انہوں نے قرب قیامت میں آنا کیوں ہے، باقی تو کوئی نبی بھی دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی اور نبی پہلے آپ لے کے تو آئے نا، کہتے ہیں نہیں اور کوئی نبی کیوں نہیں اس طرح اٹھایا گیا؟ سر یہ اٹھایا جانا تو چھوڑ دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ، روح من اللہ کی طرف سے خاص روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ، پیدائش معجزانہ، اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے،
اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے۔ یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے، دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے۔ مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا۔ پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا، اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے۔ اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے۔ اب آئیں گے دنیا میں کیوں؟ وہ یہودیوں پہ عذاب کی آخری قسط آنی ہے، چونکہ انہوں نے انبیاء کا ہمیشہ انکار کیا ہے۔ یہ ٹروتھ ہے جو اصل اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی کئی دفعہ یہودیوں پہ وقتاً فوقتاً عذاب آیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ روش چھوڑی نہیں تھی۔ ویسے تو مینلی عذاب کے حقدار تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کر رہے تھے، لیکن ان کی نسلوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں پہ بھی 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم تباہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 سال پہلے صرف ایک دیوار بچی، وہ دیوار گریا جسے کہتے ہیں ویلنگ وال، جس کے آگے وہ یہودی یوں یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار سلامت ہے۔ پھر اس وقت سے وہ یہودی نکلے ہوئے ہیں، اب جا کے 1917 میں دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں یروشلم کے اندر، ورنہ انہوں نے بڑا مشکل پیریڈ دیکھا ہے۔ یہ الگ سے ایک ہسٹری ہے۔ تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا ہے۔ پھر ہماری یہ آپ دیکھیں 20ویں صدی کے اندر کتنا بڑا عذاب کا کوڑا ان پر نازل ہوا ہٹلر کی فارم میں۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ ظلم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ناحق زیادتی کرتا ہے نا، وہ ناحق زیادتی کرنے والا تو مجرم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا نا کہ جب بنی اسرائیل نے حق کا راستہ چھوڑا تو اللہ کی طرف سے عذاب ان پر آیا، اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے ان پہ مسلط کیے، حالانکہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے عذاب دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ یا ہماری امت پہ تاتاریوں کے ذریعے جو عذاب کا کوڑا برسا، تو یہ نہیں کہ تاتاری کو اللہ کے محبوب تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو مٹاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ کوئی مثال لے کے آئیں اور دوبارہ ضرورت کیا ہے، تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری عذاب کی قسط یہودیوں پر آنی ہے، اور ان کا سربراہ جو دجال ہے وہ قتل ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، تو وہ پتھر بھی پکار کے کہے گا ایھا المسلم، ایک حدیث میں الفاظ ہیں یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اب یہودی قتل کر دینا جو بھی نظر آئے، میدان جنگ میں۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ ایک درخت ہے غرقد، وہ ان کو پناہ دے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں کاشت کی گئی ہے، وہ ان کو پناہ دے گا۔ بہرحال اللہ کا عذاب کا ٹکڑا آخری جو قسط ہے وہ آنی ہے
جب انہوں نے دجال کو اپنا پیشوا ماننا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں مسیح دجال اس کے لیے بھی احادیث میں آیا ہے. مسیح دجال یعنی دجل کہتے ہیں جھوٹ اور فریب کو, جھوٹا مسیح. یہ ہے عیسیٰ مسیح, یہ سچے مسیح ہیں, یسوع مسیح جن کا ہم ماننے والے ہیں مسلمان یا کرسچنز بھی. وہ ہے جھوٹا مسیح, اسے کہتے ہیں مسیح دجال, جھوٹا مسیح. اور تورات میں موجود ہے ایک مسیح نے آنا ہے, وہ آ کے ان کو دعوت و تبلیغ کر کے چلا گیا, یہودیوں نے ان کا انکار کیا. اب جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیح مان لیں گے, حالانکہ وہ مسیح آ کے جا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے, جس طرح ان کے آباء و اجداد ان کی زندگی میں, دنیاوی زندگی میں جو پہلے والی تھی, ان کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے. یہ ایٹیچیوڈ ان کا یعنی آخری وقت تک رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزانہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھا ہے, اور اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دجال کو قتل فرمائے گا. وہ احادیث میں اینڈ کے اوپر ڈسکس کروں گا. بنیادی طور پہ میں نے ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب میں قرآن حکیم کی وہ آیات ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے, نزول مسیح کا عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے, اور ان کا قرب قیامت میں آنا اور حضرت عیسیٰ کا قیامت کی خبر ہونا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اور یہاں پہ میں ذرا قادیانیوں کے حوالے سے بھی بتا دوں, قادیانیوں نے یہ جو ہنگامہ کھڑا کیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا, تو قادیانیوں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے عقیدے میں ایک بنیادی فرق ہے. قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے, جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب یہودی ان پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت موت دی اور ان کو جسم سمیت فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا, یعنی موت دینے کے بعد اٹھایا. لہٰذا موت کے بعد اٹھایا تو چونکہ اب وہ انہوں نے ڈاکٹرین یہ بنائی ہے کہ موت کے بعد اٹھایا تو ظاہر پھر تو دنیا میں نہیں آ سکتے. لیکن قادیانیوں والا ان کا عقیدہ نہیں ہے. قادیانی تو کہتے ہیں کہ جی وہ مر گئے, ان کی قبر بھی موجود ہے, تو وہ قرآن کی آیات کا صراحتاً انکار کرتے ہیں. وہ آیات اتنی واضح ہیں کہ غامدی صاحب بھی اس کی تعویل نہیں کر سکے, اٹھائے جانے کا واضح اس کے اندر ذکر ہے, تو انہوں نے بس یہ کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی حالت میں اٹھایا. تو وہ آیات میں کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں. تو میں پہلے وہ 3 کرٹیکل آیات قرآن سے کور کروں گا, 3 مقامات سے. 3 سے زیادہ آیات ہیں لیکن 3 مقام ہیں, اور اس کے بعد اینڈ پہ میں مختصراً وہ 10 احادیث بیان کر دوں گا. چونکہ وہ احادیث عام مسلمانوں کے لیے ہیں, وہ ان لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے کہ جو احادیث کو نہیں مانتے. تو اس لیے میں نے اس مقدمے کو قرآن سے ہی لے کے چلنا ہے, اینڈ پہ میں نے حصول برکت کے لیے وہ چیزیں بیان کر دینی ہیں. پہلا ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انی متوفی کا, بے شک میں تمہیں توفی کرنے والا ہوں, پورا پورا لینے والا ہوں. یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں, اصطلاحی معنی میں ابھی نہیں کر رہا اس کا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اور بلند کرنے والا ہوں, اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو تیرا انکار کرنے والے ہیں. یہ آیت آگے بھی چلتی ہے لیکن آج ٹاپک صرف اتنا پورشن ہے. تو اب یہ دیکھیں اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا متوفی کا, اس کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے جی کہ متوفی جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے موت کے لیے, حالانکہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جنرل ہے. یہ جو توفع ہے نا قرآن حکیم میں, یہ ایک آیت کے اندر 2 توفع بیان ہوئے ہیں, اور وہ ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 42, 39 نمبر سورت ہے, اس کی آیت نمبر 42. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہی ہے جو توفی کر دیتا ہے جان کی موت کے وقت, یعنی پورا پورا لے لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها,
اور جس کو موت کے وقت نہیں لیتا تو نیند کی حالت میں لے لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جس کی موت مقرر کرنی ہوتی ہے نا، اس کا نفس، اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے نا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں. نشانیاں ہیں اس اللہ کے معجزے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتا ہے نیند کی حالت میں بھی، لیکن یہ وہ والی موت نہیں ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے. اسی لیے تو آپ کسی کو چٹکی کاٹیں یا کوئی پن چبوئیں تو وہ واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں، ادروائز اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ توفع دو چیزوں کے لیے آیا، نیند کے لیے اور الٹیمیٹ موت کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام جب سو کر اٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ سے زندگی دی اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اور صحیح بخاری میں سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، یہ بھی لفظ درست ہے، اور اللہم باسمک اموت و احیا یہ بھی درست ہے. اے اللہ میں تیرے نام پر جیتا اور مرتا ہوں. یعنی یہ موت ہے نا، موت کی بہن ہے نا نیند، تو نیند بھی ایک توفع ہے. تو بیسیکلی دو توفع تو ہو گئے مینلی. ایک ہو گیا موت جس میں روح واپس ہی نہیں آتی، اور ایک ہو گئی نیند جس میں اٹھتے وقت دوبارہ سے روح واپس آ جاتی ہے. اور تیسرا توفع جو عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا وہ ایسا کمپلیٹ توفع ہے کہ جسم سمیت اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی اور کوئی مثال موجود نہیں ہے. اس کی مثال قرآن میں اور کہنا جی توفع کی کوئی اور مثال دیں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود ہی یونیک ہیں، ان کی مثال کہاں سے دی جائے؟ میں اب آپ کو اور کس نبی کی مثال لا کے دوں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو شیر خارگی میں بولا ہو؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یونیک ایک پرسنالٹی ہے. کوئی اور پیغمبر جو کلمت اللہ اور روح اللہ ہو؟ کوئی نہیں ہے. جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہو؟ کوئی نہیں ہے. لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا جی اور بھی کوئی توفع کی مثال لائیں تو نہیں. اب آ جائیں وہ جو میں نے لفظ بولا تھا نا کہ اس کے اندر آیا، اس کا میں نے جو لفظی ترجمہ کیا تھا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے توفی کروں گا، ورافعک الی، اور میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف. تو یہ اٹھانا یہ چیز شو کر رہا ہے کہ وہ توفی کوئی ایکسٹرا آرڈنری توفی ہوئی ہے، وہ موت والی توفی نہیں ہے. یہ توفی ایسی توفی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور یہ ہم اس کو ماننے کے لیے اس لیے تیار ہو رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز پھر سورہ نساء کے اندر آئی ہیں جو دوسرا ریفرنس ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 157 سے 159. یہودیوں کے جرائم کی لسٹ اللہ نے گنوائی ہے، اس میں سے ایک جرم یہ، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ قول کہ انہوں نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. یعنی رسول تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں. رسولوں کے بارے میں اللہ کا قاعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں. اس لیے کہ رسول تو آگے یہ دھمکی لگاتا ہے کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. اور بڑے دن کا عذاب آنے سے پہلے انبیاء کو ہی وہ اگر رسولوں کو ہی قتل کر دیں تو نعوذ باللہ پھر رسالت سٹیک پہ لگ جائے گی. تو جتنے رسول ہیں آپ دیکھیں اللہ نے ہمیشہ ان کو بچایا ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سب رسول ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی اللہ کے بہاف پہ. لیکن اس کے اگینسٹ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ صرف نبی تھے.
کسی اور رسول کے پیروکار تھے، نبی تھے، رسول بن کے نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح ایکسٹراڈنری حفاظت نہیں فرمائی، ان کو شہادت کا درجہ ملا۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، اللہ نے ان کی ایکسٹراڈنری حفاظت فرمائی اور غلبہ فرمایا۔ بہرحال آپ کی دعا قبول ہوئی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ میں تیری راہ میں، میری خواہش ہے کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک خواہش پوری کر دی۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو آپ کو زہر دیا گیا تھا، 4 سال کے بعد وہ جو یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی، تو وہ زہر کا اثر عود کر آیا اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور یہ آنرری طور پر ہے، ورنہ تو زہر کا اثر 4 سال بعد آنے کیا، اس وقت کتنے صحابہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ سو نبی داؤد میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، پھر اس یہودیہ کو قتل بھی کروایا گیا تھا قصاص کے طور پر۔ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، بل وہ دعا قبول ہوئی، شہادت کا درجہ آپ کو اس حوالے سے مل گیا آنری طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے یہ کہ وہ ظن کی، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اب اتنے تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ یہ بڑا آسان معاملہ تھا، اللہ طرف ماتا کہ بلکہ وہ اپنی موت مرے اور جاؤ فلاں شہر میں ان کی قبر موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو، اتنی دنیا جا رہی زیارت کے لیے۔ تو جب معاملہ مشتبہ ہو گیا تو قبر اور مرنا تو ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بھی آ سکتا تھا بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گئے، نہیں، پھر اللہ نے ریپیٹ کیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گئے۔ مجھے بتائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی موت ذکر کرتے وقت یہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گیا؟ ہمیشہ ہے کہ مر گیا، توفی ہو گیا۔ تو انی متوفی کا ہم ترجمہ پھر اس لیے کرتے ہیں کہ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ہم اس کا اصطلاحی معنی کی بجائے لغت کا معنی کرتے ہیں، وہ ان آیات کی وجہ سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ غالب ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ کیوں کیا؟ حکیمہ، حکمت ہے، اس نے اپنی تقدیر مطلب آپ سے پوچھ کے اللہ نے طے کرنا ہے کہ کسی کو کس وقت اٹھانا ہے، کس کو کسی واپس پڑھنا ہے۔ تو کیڑی پیڑ ہے بھائی، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یہ ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ہی کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ تو سر کوئی نہیں لے کے آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جب موت آنے لگتی ہے نا، اس وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور سچے ہیں، تو اس وقت تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ بعد کے لیے ذکر ہے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ جزیہ اس لیے موقوف ہو جائے گا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کرسچنز بھی، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ اور اس میں الفاظ ہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لو، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی جزیہ موقوف ہونے کی دلیل حضرت امام ابو ہریرہ، یعنی یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں، امام ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں۔
تو وہ پھر یہ آیت پڑھتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فارم ہے، تو سر حضرت ابو ہریرہ کا فارم لینا ہے یا تم لوگوں کا لینا ہے فارم؟ ہم نے جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہیں ان کا فارم لینا ہے، تو یا کہو کہ وہ بدعقیدہ تھے، تو پھر تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم بدعقیدہ ہیں۔ ہمیں ایسا عقیدہ مبارک ہو جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے، اور تمہیں وہ عقیدہ مبارک ہو بلکہ نامبارک ہو جو تم نے خود گھڑا ہوا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان پر گواہ بن کر اٹھیں گے۔ تو یہ دو بڑے بڑے مقامات تھے سورہ آل عمران اور سورۃ النساء جو میں نے کور کیے، جو بالکل توفع کے معنی کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ باقی یہ بات یعنی لاجیکلی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو متوفی کا میں یقیناً عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ وقتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے غنودگی یا نیند طاری کی ہو، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ میدان بدر کے اندر نیند طاری کر دی تھی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ نیند آنے سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں میدان جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ جب آپ 300 نہتے ہوں اور سامنے 1000 تلواروں والے ہوں تو کس کو نیند آتی ہے؟ وہ نیند آنے کا ثبوت تھا کہ اللہ نے طاری کی کہ ریلیکس ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی توفی یہ والی ہوئی ہوگی کہ ان پہ نیند طاری کی، ورنہ ایک جو جاگتا ہوا بندہ ہے آپ اس کو اس طریقے سے 4 فرشتے ایک دم اٹھا کے لے جائیں تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک ایک انسان کیا رسپانس کرے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 2014 کے دھرنوں میں جب ایک دفعہ سپیکر پھٹ گیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی صحابی ہو، اہل بیت میں سے ہو، وہ ظاہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا، یہ آٹومیٹکلی سگنل جنریٹ ہوتے ہیں، تو انسان فوراً آواز سن کے یوں کرتا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی کے چہرے کی طرف کوئی چیز بڑھائیں تو اس کی آنکھیں فوراً بند ہوتی ہیں، اب وہ جان بوجھ کے نہیں، خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہیں، اللہ نے سگنل کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غنودگی طاری ہوئی، ان کو نیند کی حالت میں اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچ کے ان کو بتایا ہو کہ حضرت اب آپ پہنچ گئے یہاں پہ، اب انتظار کریں۔ اور کیا انتظار ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، ابھی تک ان کی عمر 33 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ وہ میں حدیثیں بتاؤں گا، نبی علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ متوفی کا ہم نے یہ والا ترجمہ جو کیا وہ قرآن حکیم میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اچھا، بعض حلقوں کی طرف سے صحیح بخاری سے حضرت ابن عباس کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4623 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں کہ ابن عباس کہتے تھے یہ متوفی کا جو مطلب ہے یہ ہے ممیتو کا، میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو ابن عباس 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بیچ میں جو آلموسٹ 150 سال کا جو فرق ہے نا وہ سند سے پورا ہوگا۔ تو امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کیا، یہ بغیر سند کے قول ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا، 1 ملین سے زیادہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی گئی ہے، کیا صحیح بخاری 100% ٹھیک ہے؟ تو ہم بخاری کی جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں۔ جو بخاری میں امام بخاری نے بغیر سند کے اقوال نقل کیے ہیں نا چیپٹرز کی ہیڈنگ میں، اچھا مزے کی بات ہے، شکر ہے اس کے نمبرز نہیں لگے ہوئے، جس حدیث کا نمبر ہوگا نا اس کی سند ہوگی، اس کا نمبر کوئی نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے بتایا 4623 کی ہیڈنگ میں ہے، باب کے اندر نمبر میں جتنے ہیں نا وہ سب کی سند ہے۔ تو بغیر نمبرنگ کے جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں اقوال ہیں، کئی اقوال ہیں جن کی اسناد ہمیں باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں، بعض کی نہیں ملتی، تو جن کی نہیں ملیں گی تو وہ قول بے سند ہے۔ لہذا بخاری شریف اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح 2 گتوں میں قرآن ہے۔ تو یہ عموماً پبلک میں شاید دھوکہ ہے کہ جی اہل سنت صحیح بخاری میں جو کچھ لکھا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں، نہیں، جتنی مرفوع اور متصل روایتیں ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں۔ ایون اہل حدیث کو بھی جب ہم نے یہ بات بتائی ہے تو انہوں نے اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کیا، انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہی ہے،
تو ان کا آپ نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا. شیخ زبیر علی صاحب کا میرے ساتھ جو انٹرویو تھا 100 کوسچنز 17 جون 2009 کو, اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتایا تھا, میں نے اس سے ڈسکس کیا, ان کا نہیں اسی طرح ہی ہے کہ ہم جو اقوال ہیں نا بغیر سند کے ہم کیسے مان لیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بخاری اور مسلم کے حوالے دینے والے لوگ امام بخاری امام مسلم کے مقلد نہیں ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں جی بخاری لے آیا یہ ہمارے لیے کافی ہے. تقلید یہی ہوتی ہے نا. تو ہم بخاری مسلم کی احادیث کو مانتے ہیں, امام بخاری امام مسلم کی تقلید نہیں کر رہے ہوتے. اگر وہ بے سند کوئی کال لے کے آئے تو نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اب کوئی یہ کہ نہیں جی امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا تبھی تو وہ لے کے آئے, تو اس کے لیے پھکی یہ ہے کہ جو نزول عیسیٰ کی حدیثیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ بخاری میں. تو جو متصل روایتیں ہیں وہ تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو, اور جو ایک چھوٹا سا قول ہے بے سند اس سے عقیدہ گڑو گے. امام بخاری کا وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے نزول عیسیٰ کی حدیثیں لے کے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں حاکم بن کے اتریں گے. امام بخاری کا عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے. ہاں اگر بخاری مسلم میں حدیثیں نہ ہوتی پھر آپ بے شک امام بخاری پہ جھوٹ باندھ دیتے. میں سارے چپ پہ کڈنا وا کدھروں نہ کوئی باطل انٹر نہ ہوئے. ہوں بھی جو بندہ انکار کرے نا تو انہوں کیا کرنا چاہیے. چلو رہن جاؤ. اچھا اب میرے بھائیوں, جو میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں اترنا, ایک تو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کر دی جو حضرت ابو ہریرہ کا قول بھی ہے. ایک صراحتاً سورہ الزخرف میں پورا رکوع ہے, 10 کی 10 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. مزے کی بات آپ دیکھیں, آیت نمبر ہے 57 سے 66, 10 آیات ہیں اور 10 کی 10 عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے, اور پورے کا پورا رکوع ہے. اور اس کے بالکل سینٹر میں جا کے وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سینٹر میں ہے, ورنہ کو کہتا نہیں جی کوئی اور ہی بات ہو رہی ہے. سٹارٹ بھی بات اس سے ہو رہی ہے اور اینڈ بھی اس کے اوپر جا کے ہو رہی ہے. سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 کے اندر, وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمْ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کرتی ہے تو یہ محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان کرتی ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ, وہ کہتے ہیں ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ, یہ تو نہیں مثال بیان کرتے مگر جھگڑے کے لیے, اور یہ ہے ہی جھگڑالو ہیں. اس کا کانٹیکسٹ ہے سورہ انبیاء کے اندر. سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ جن ہستیوں کی اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں نا, اور ہستیوں سے مراد وہ بتوں کی, ہم ان کو ان کے بتوں سمیت ان کے جھوٹے معبودوں سمیت دوزخ میں جھونکیں گے. اس آیت کی پلی لے کر مشرکین عرب کہتے تھے کہ اچھا اگر جھوٹے معبودوں کو آگ میں جھونکا جائے گا تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی آگ میں جلنا چاہیے, کیونکہ لاکھوں لوگ تو ان کو بھی معبود بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا کہ میری عبادت کرو, تو عیسیٰ ابن مریم کو کیوں جھونکا جائے گا. ہاں ان کے نام پہ کوئی بت بنائے گئے, وہ بت ڈالے جائیں گے, عیسیٰ کو کیوں ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے خام خواہ جو ہے نا وہ چھیڑخانیاں کرتے ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے خاص بندے جن پہ ہم نے انعام کیا تھا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل, اور ان کی شخصیت کو ہم نے ایک مثالی شخصیت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ آگے آ گیا جی. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کی خبر ہیں عیسیٰ ابن مریم, فلا تمترن بها واتبعون, اور اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. یہ ہو کی ضمیر پیچھے حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ فرشتوں کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ بھی جمع کے صیغے میں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2-3 آیتیں گزر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی دوبارہ سے کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. یہ 63 نمبر آیت ہے. تو ان آیتوں کے سینٹر میں آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی خبر ہے. کون؟ عیسیٰ. تو قیامت کی خبر مراد یعنی ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
لہذا یہ پورے کا پورا عقیدہ، اس کی آپ سمجھ لیں بلو پرنٹ اور بنیادیں قرآن کے اندر موجود ہیں. باقی ظاہر ڈیٹیلز تو احادیث کے اندر آئی ہیں، احادیث کو آپ چھوڑ بھی دیں، یہ عقیدہ اپنی جگہ موجود ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بتا دوں، انجیل برناباس کے حوالے سے بھی بعض لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پرانے مفسرین نے جو حیات مسیح اور نزول مسیح کے بارے میں لکھا، وہ انہوں نے جنرل تفسیر طبری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا، اور وہ بھی یہ توفی کا معنی یہی لیتے ہیں. اجماع جو ہے اس عقیدے کے اوپر. باقی پوری نٹی گریٹیز کے یہ ہوا کیا تھا، اس طریقے سے ان کے پاس وہ مواد موجود نہیں تھا. آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے 16ویں صدی کے اینڈ پہ اور 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل برناباس کا نسخہ ملا، جس میں اس قسم کی ڈیٹیلز موجود تھیں. اب کرسچن اس کو نہیں مانتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ برناباس ایک صحابی ہیں. برناباس کا ذکر تو ان کی اپنی اسٹیبلش انجیلوں کے اندر، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، 4 انجیلیں ہیں نا، وہ 4 اصحاب کی، اس میں برناباس کا بھی ذکر ہے کہ 12 حواریوں میں تھا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ جو پروڈیوس کی ہے نا، یہ آپ کے ہی بڑے بزرگوں نے لکھوائی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کے اندر جو دعوت ہوتی ہے وہ سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے. وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سیرت الرسول کی کتاب ہے ساری، نبی الاسلام کے بارے میں. تو انجیل برناباس میں چلے اکا دکا مقامات پہ، 3-4 مقامات پہ ذکر سمجھ آتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی، اس میں وہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور ظاہر ہوا تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا. یہ انجیل برناباس سے روایت لیتے ہیں. تو یہ تو کسی نے پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کے کسی مسلمان نے ہی لکھی ہے روایت، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو کبھی دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے. بہرحال یہ کہ اس میں جو سٹوری لکھی ہوئی ہے نا، اس میں نہ بھی ہو جو صورتحال ہمیں تاریخی اعتبار سے پتہ چلتی ہے اور تفاسیر سے، وہ آلموسٹ وہی بنتی ہے کہ ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ایک حواری نے ان کی مخبری کر دی، وہاں پہ یہودی اکثریت میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیلسی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اس کی تو داڑھی بھی کالی ہے، 25 سال کا لڑکا ہے، دعوت و تبلیغ شروع کی، یا بعض روایتوں میں 33 سال آتا ہے، 33 سال بھی کوئی نہیں ہے، میری 43 ہو چکی ہے. تو 33 سال کی عمر تو ان کے لیے تو وہ بچوں کی مانت تھے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے رومن امپائر سے رابطہ کر کے اپنے پپٹ کنگ کو، کٹ پتلی جو بادشاہ تھا یہودیوں کا، اس کو یوز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا. اور اس کے لیے مخبری کی ایک یہودا نامی ان کا شاگرد تھا 12 حواریوں میں سے، جس نے غداری کی. اور اس نے رومن امپائر کے فوجیوں کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ وہ جس کوٹھڑی کے اندر ہیں، اور جس کو دیکھ کے میں کہوں نا اے میرے استاد، اس کو گرفتار کر لینا ہے، کیونکہ ان فوجیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ یہودا انٹر ہوا نا اس حویلی کے اندر یا کوٹھڑی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان جو ہے وہ چھت اوپر سے پھٹی، 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور امید ہے کہ غنود کی طاری کر کے اٹھایا ہوگا. اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی. اب جب وہ اندر روشنی لے کے انٹر ہوئے تو وہ یہودا ان کے ساتھ ہی تھا، تو اس کو دیکھتے ہی سب نے کہا ہے ہمارے استاد. اب وہ ظاہر اس کی تو شکل بدل چکی تھی، جو ساتھ آیا تھا مفری وہ والی شکل رہی نہیں تھی، تو اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا. تو کسی حد تک یہودی اور عیسائی اپنی جگہ درست ہی ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بندہ سولی چڑھایا ہوا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. جو اللہ نے کہا نا کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے اور پھر اپنی باقی زندگی گزار کے فوت ہو جائیں گے. موت تو ان کو بھی آنی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عقیدہ ہے جس کو یہودی، عیسائی، مسلمان سارے مان رہے ہیں. تو اہل کتاب جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے یہودی ہوں، نیو ٹیسٹیمنٹ
کو ایڈ کر لیں بیچ میں، اس کو ماننے والے عیسائی ہوں یا اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے مسلمان ہوں، ہم سب اہل کتاب ہیں نا، اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، سب کے سب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرب قیامت میں دنیا میں واپس آنا ہے۔ صدیوں تک جی دشمنی رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، وہ جینون دشمنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا درجہ دیتے ہیں نصارہ اور کرسچنز؟ اللہ کا بیٹا، اور بعض کہتے ہیں وہی اللہ ہے، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ دجال ہے اور نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں انگلش میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کا اردو میں خود ترجمہ کر لیجئے گا، ہم پہ فتویٰ نہ کوئی لگا دے، جو حضرت سیدہ مریم پہ انہوں نے الزام لگایا۔ اب ایک شخصیت جس کے بارے میں اتنی دو متضاد رائے پائی جاتی ہوں، دو گروہ کب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی صدیوں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں۔ یہ آج جو آپ یہودیوں عیسائیوں کا اکٹھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پچھلے 100 سال کی پروگرس ہے، ورنہ 1917 سے پہلے ان کے برے حالات تھے۔ چونکہ ان میں پوپ جو ہے وہ شریعت ساز ہوتا ہے، تو پوپ نے آفیشلی ان کا گناہ معاف کر دیا ہے یہودیوں کا، کیونکہ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اور 1917 میں پھر یہ بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی، جس کے بعد یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ نکلے ہوئے ہیں 70 عیسوی سے، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1800 ساڑھے 1800 سال کے بعد ان کو دوبارہ یروشلم میں آبادی کی اجازت ملی، ورنہ کرسچن ان کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے وہاں، اور وہاں آپ کے اسلامی بھائیوں نے ان کو زمینیں بیچی اور اب رو رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو بیچی تو آپ نے خود ہوئی ہے۔ اب انہوں نے زیادہ وہاں پہ رقبہ حاصل کر لیا۔ 1948 میں پھر اس کا رقبہ بڑھ گیا، پھر 1967 میں جب جنگ ہوئی ہے پوری عرب دنیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، اور آج آپ دیکھ لیں اس کی بدماشی عروج کے اوپر ہے۔ تو ایک پوری تاریخ ہے۔ سیدنا عمر کے دور کے اندر یعنی 636 عیسوی میں 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم گرایا اور وہ ویلنگ وال ایک رہ گئی، تو اس کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 550 سال کے بعد حضرت عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا، تو 550 سال کے بعد پہلی دفعہ یہودیوں کو اجازت ملی کہ وہ یروشلم جا سکتے تھے، ورنہ ان کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ ان کے لیے اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ کرسچنز کے لیے اور مسلمز کے لیے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پیس ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کو ملا تھا، یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے شرط رکھی تھی کرسچنز پادریوں نے کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو حضرت عمر نے یہ شرط ان کی قبول نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا چلیں آنے کی اجازت دے دیں لیکن ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو حضرت عمر نے ریٹرن میں ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ آ سکتے ہیں، رہائش نہیں اختیار کر سکتے، یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا تینوں ریلیجن کے لیے، جوز، کرسچنز اور مسلمز کے لیے۔ اور سلطنت عثمانیہ نے آلموسٹ 1300 سال تک، بیچ میں کچھ عرصہ 90 سال کے لیے یہ کرسچنز کے پاس گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا، تو آلموسٹ ان 1300 سال میں 1200 سال مسلمانوں کے پاس یروشلم رہا ہے، مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ یہ حضرت عمر کا احسان ہے قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر، لیکن ان کی خواہش یہ تھی ہم وہاں پہ آباد بھی ہوں، اس کے لیے پھر سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کروایا۔ پہلے تو رشوتیں دی، سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود حضرت عمر والے ایگریمنٹ کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کو ختم کیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ اور آپ دیکھ لیں اسی کے فوراً بعد 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی، 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ بن گیا، اور 1967 میں 67 میں اس کی حدود اتنی پھیل گئیں، اور آج آپ دیکھ لیں وہ اکیلا بدماش ہے وہاں پہ۔ لیکن ابھی بھی وہ اکیلا کچھ نہیں ہے، پیچھے کرسچنز کی سپورٹ ہے، امریکہ کی۔ وہ بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اللہ ان کو سہارا دے دے یا عوام کا سہارا مل جائے تو یہ قائم رہیں گے، ادروائز یہودی خود اپنے پاؤں پہ کبھی بھی قائم نہیں رہیں گے۔ تو ابھی ان کو لوگوں کا سہارا ہے نا کرسچنز کا، اور کچھ مسلمانوں کی بیوقوفیوں کا سہارا ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے وہ قائم ہے۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دیں۔ اب اینڈ پہ میں وہ 10 احادیث مختصر کر کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جا کے آپ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق احادیث پڑھ سکتے ہیں، اور ہم جو ختم نبوت والی کتاب
PDF کی فارم میں بھی رکھی ہوئی ہے شیخ زبیر لزئی صاحب کی، اس کے اندر بھی ایک پورا مضمون چھپا ہوا ہے. تو 10 صحیح الاسناد احادیث تلک عشرۃ کاملہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا کا پورا معاملہ کلیئر ہو جائے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جو میں نے آلریڈی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی امن ہو جائے گا. کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور مال کی ریل پیل ہوگی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جب ان کو موت آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس وقت کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام